لیکن ناظرین کرام، ایک تو یہ ہے کہ خارش کا ہونا، ایک یہ ہے کہ اب بہت سی قسم کی اسکن پرابلمز ہیں۔ آئیے میں آپ کو ٹی وی اسکرین پر کچھ تصاویر دکھاتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج یو کے یورپ میں بھی یہ بیماریاں عام ہیں۔ جی ناظرین کرام، اس وقت آپ یقیناً ٹی وی اسکرین پر تصاویر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ کو وہ تمام پکچرز میں انشاءاللہ ابھی آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ کنٹرول روم کی ٹیم ہماری وہ دکھا رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اس وقت یہ تمام کے تمام، جب آپ کا ایمونیم سسٹم کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، تو بیکٹیریا حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ خارش، دیکھیں ایگزیما ہو جاتا ہے، اور خون کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فاسد مادے جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب خون جو ہے وہ جسم کے اندر اس کا دورانیہ وہ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، اور جسم میں اس طرح کی جو ہے وہ داغ بھی سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ خارش جو ہے اکثر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جس کو خارش ایک دفعہ ہو جائے تو یہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، تو وہ خارش کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر بیچارہ یہاں تک کہ پھر زخم ہو جاتے ہیں، زخموں کے بعد پھر اس میں جلن رہتی ہے، اور اگر ظاہری اعضاء پر ہو تو انسان کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جس کو بیچارے کو اسکن پرابلم ہو جائے، اللہ کی پناہ کہ وہ بیچارہ پھر کتنا مشکل سے اب ظاہری چہرے پر ہو جائیں تو پھر بھی کتنی پرابلم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ چہرہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے چہرے پر دانے ہو جائیں، چہرے پر اس قسم کے جلد پر جو ہے یہ دیکھیں جلد پر جو ہے اس قسم کے بھی اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوشن لگاتے ہیں، یہاں تک کہ مرہمیں لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے یہ مرض جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن انشاءاللہ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ مرض کیسے انشاءاللہ آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب یہ یقین ناظرین کرام، یہ تمام یہ دیکھیں اب موسم کی وجہ سے بھی یہ جو ہے جلدی یعنی کہ الرجی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر ایسی غذاؤں کے استعمال سے بھی خارش ہو جاتی ہے جو گرم ہوتی ہیں، جو جب جگر کی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گرم اشیاء کا استعمال کرنے سے بھی جگر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اسکن پر جو ہے اس قسم کے ریڈ نشان بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، گلے پر، گردن پر، اور خاص طور پر ہاتھوں پر، پاؤں پر، یہ جسم کے مخفی اعضاء پر بھی خارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خاص طور پر خواتین بھی اگر جو اپنے میک اپ کا کوئی میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غلط کوئی قسم کی کوئی چیز استعمال کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، کتنے قسم کے ایسے جو ہیں وہ بیماریاں ہیں خاص طور پر اسکن کی، یہ سب کی سب آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ سب اسکن کی جو پرابلم ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے کتنی قسم کی بیماریاں ہیں جو تمام کی تمام جو ہیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خاص طور پر ڈسٹ الرجی بھی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کسی قسم کی الرجیز ہیں، وہ انشاءاللہ ناظرین کرام آج کے پروگرام البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ میں ذکر کروں گا کہ ان تمام بیماریوں سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اب ناظرین کرام، ان بیماریوں کو آپ نے دیکھا، ایک صرف اور صرف آپ کو ایک تصویری خاکہ آپ کو ذہن میں اس لیے ڈالا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں الرجی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں خارش ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ایگزیما ہے یا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ استعمال کریں۔ بسا اوقات سانس کی تکلیف کی وجہ سے بھی جن کو الرجی ہو جاتی ہے تو ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، یہ بھی ایک الرجی ہے۔ گھروں کے اندر کارپیٹ وغیرہ ہے
اور فریش ایئر لیتے نہیں ہیں، گھر ہمیشہ بند رہتے ہیں، بچے ہیں تو ہمیشہ ساکس پہنے رکھتے ہیں، جیکٹ پہنے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں داستانے پہنے رکھتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہر وقت ساکس پہننا، اپنے جسم کو تھوڑا سا آزاد بھی چھوڑا کریں، کم سے کم بھی یعنی کہ گھر میں جب آئیں تو ساکس وغیرہ اتار لیں، اور یعنی کہ اپنے ہر وقت جیکٹ پہنے رہنا، یہ تمام ایسی چیزیں کہ جو آپ کے جسم کو ہوا لگنی چاہیے، تھوڑی سی فریش ایئر لگنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹی شرٹ پہن کر جو ہے نا باہر بیٹھ جائیں گارڈن میں اور کہیں کہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے آپ اس سے فریش ایئر لیں، تو بھائی اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ یہاں کا موسم سرد ہے، لیکن فریش ایئر کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کھول لیں، ظاہری بات ہے ہیٹنگ، یہ کھڑکی ونڈو کھول دیں اور ہیٹنگ چل رہی ہے گھر کے اندر، تھوڑی سی آپ جو ہے فریش ایئر لیں گھر کے اندر، خود بخود آپ کو یعنی کہ سردی گرمی تو نہیں ہوگی، لیکن موسم جو ہے تھوڑا سا معتدل ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر ہر وقت ہیٹنگ کا استعمال اور ونڈو کو ہر وقت بند رکھنا، یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، یہاں تک کہ الرجی کا مرض، خارش کا مرض، یہ بہت زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس میں اپنی غذاؤں کے استعمال کے اندر بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اپنی صحت کی قدر کریں۔ اب دیکھیے میری اور آپ کی جلد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں کوئی ایگزیما نہیں ہے، کوئی خارش نہیں ہے، اب ہمیں کیسے قدر کرنی ہے اس کی؟ اپنی غذاؤں کے اندر توازن برقرار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے سردی آ گئی ہیں، سردیوں کے اندر ہمارے ہاں پانی کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں۔ اب جب پانی کا استعمال کم کریں گے تو اس کی وجہ سے گردے کی بیماریاں ہوں گی، اور گردے کی بیماریوں کی وجہ سے بھی آپ کو الرجی اور خارش اور ایگزیما اور یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ لوگ جو گردوں کے امراض کا شکار ہیں ان کو جلدی امراض بھی ہو جاتے ہیں اکثر، اور یہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم پانی کا استعمال اپنا، خاص طور پر جن کی جلد ٹھیک ہے، اسکن کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ دن میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، لیکن پانی جو ہے ٹھنڈا پانی بالکل بھی استعمال نہ کریں، نیم گرم پانی ہمیشہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی وغیرہ زیادہ استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دن میں آپ قہوہ جو ہے وہ میں نے بتلایا تھا، اگر نارمل ہر بندہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ منٹ کا اور سونف کا اور اس کے ساتھ گرین ٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈال دیں اور اس کا قہوہ بنا کر دن میں ہر گھر میں جو ہے نا 3 سے 4 مرتبہ پئیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جب آپ کی باہر کا موسم سرد ہے، اندر بھی آپ رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب جب اندر باہر جاتے ہیں تو گرم اور ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بھی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے، اسکن میں پرابلم سامنے آ جاتی ہیں۔ اب ان تمام کے تمام وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ تو ناظرین کرام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے،